السلام علیکم ویورز، آج جو ہم واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ کربلا سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کی جو شہادت ہوئی ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کارنر کیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ آگے سٹیپ اپ لیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ اس کو جو ہے وہ ہر سال ہم جو ہے وہ غم کی شدت میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے یہ واقعہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ کربلا کا اگر واقعہ ریلیٹ کریں تو وہ تو بہت ہی تاریخ میں جو ہے وہ بہت آگے تک بات چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فتنے سٹارٹ ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ اس کی ایک کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے۔ یوں ہم یہاں پہ اس طرح لیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت جو ہے وہ ولی عہد یعنی یزید جو ہے وہ ولی عہد تھا، اور اس کے حوالے سے جو معاملہ یہ تھا کہ اب جو ہے وہ بیعت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی بیعت سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قبائل ہوتے تھے، اور جو قبائل کا جو قبیلے کا بڑا ہوتا تھا وہ بیعت کر لیتا تھا تو پورے قبیلے کی یوں بیعت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح جو ہے وہ یزید نے اپنی بیعت کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ جب ولی عہد یزید کو بنایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، تو یہاں جو ہے وہ 5 جو ہے وہ صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام ہیں، یعنی اگر میں نام لوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر، اسی طرح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ 5 جید صحابہ نے جو ہے وہ ولی عہد کی بیعت جو ہے وہ نہیں لی تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کیا تھا، یا کچھ جو ہے وہ ایکشن نہیں فرمایا تھا۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ جب یزید جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے، خلافت جو ہے وہ اس کو ملتی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات تھیں جو پرانی، میں نے کہا نا کڑی سے کڑی جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے اعلان کیا بیعت کا، تو یہاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں حضرت عبداللہ، ان کا جو ہے وہ وصال ہو گیا تھا، اور وہ جو ہے وہ اس وقت نہیں تھے، تو جو 4 جید صحابہ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کی بیعت نہیں کی۔ مقصد یہی تھا کہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک نئی چیز، یعنی باپ کے بعد بیٹا جو ہے موروثی جو ہے وہ ریاستی سطح پہ جو ہے وہ خلافت تبدیل ہونے جا رہی ہے، جس کو جو ہے وہ انکار کر رہے تھے۔ اس میں سے جو 2، اب دیکھیں رائے جو ہے وہ تبدیل ہوئی، اور رائے جو ہے وہ تبدیل یوں ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے، لیکن اگر مسلمانوں کی خون ریزی کا معاملہ ہو، اور اگر مسلمانوں کی جو ہے وہ یعنی پہلے سے ہی جو ہے وہ دشمن آگے پیچھے جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھے، تو اس حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہو تو ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ہم یوں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بیعت کر لیتے ہیں، تاکہ ایک مصلحت کے تحت یہ بیعت تھی، اور تاکہ آگے جا کے ہمیں موقع ملے تو ہم یہ بات آگے رکھ سکیں، لیکن فی الحال ختم کر دیں۔ تو اس حوالے سے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اپنی بات پہ کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ اپنی پوری جہد کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرتے رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اب یہاں بھی 2 رائے قائم ہو گئی، یعنی حضرت زبیر کے جو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم جو ہے وہ مکہ میں پناہ لیتے ہیں کیونکہ وہ جو حرمت ہے مکے کی، تو اس وقت جو ہے وہ یزید اس میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اس میں جو ہے وہ معاملہ خون ریزی کا نہیں ہو سکتا، تو ہم وہاں اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اب ایک معاملہ تو یہ تھا، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل جو ہے وہ کوفہ سے جو ہے وہ خطوط آنا اسٹارٹ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی ان کی قصاص کا معاملہ تھا، تو شیعان علی ایک گروپ اور شیعان عثمان جو ایک گروپ تھے، تو اس میں شیعان علی کا جو گروپ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو تھا وہ کوفہ میں رہتا تھا، اور وہ اس وقت بھی یعنی ایک طرح سے جو ہے وہ دھوکے والا معاملہ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ خطوط پہ خطوط جو ہے وہ ان کو ریسیو ہو رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم ان سے مل کے جو ہے وہ حکومت سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ
کوفے جانے کا جو ہے، کوفے ہجرت کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا یا ارادہ کیا۔ تو ان کو جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خدشے کے طور پہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، ہم دونوں مل کے جو ہے وہ مکے میں یعنی اس بغاوت کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں یا اس معاملے کو ختم کرتے ہیں، اس کی بھرپور جو ہے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے ایک رشتے سے چچا بھی تھے، جو کہ ایک رشتے سے آپ کے نانا بھی تھے، تو انہوں نے بھی آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ جو ہے وہ بیوی بچوں کو یعنی اپنی فیملی کو آگے لے کے نہ بڑھیں، آپ خود چلے جائیں۔ تو یہ معاملہ تھا سمجھانے کا، لیکن جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا تھا، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ وہاں بھیجا ہے کوفے میں کہ چیک کرنے کے لیے کہ جو خطوط آ رہے ہیں اس کی کتنی سچائی ہے۔ تو جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ وہاں سے خط بھیجا ہے کہ یہاں جو معاملہ ہے وہ بڑا اسموتھ ہو گیا ہے اور 12,000 لوگوں نے جو ہے بیعت کی ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لائیں گے تو لوگ رہ گئے ہیں تو وہ بھی آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیعت فرما لیں گے یا بیعت کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ خط ملا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہجرت اسٹارٹ کی ہے۔ اب وہاں پہ جو معاملہ ہوا کہ یزید نے جو ہے وہ وہاں کا جو کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا، جو کہ نسبتاً بہت سخت آدمی مانا جاتا ہے۔ یوں جو ہے وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں اور اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ اس گورنر کے جو گھر کا ہے، جو گورنر کا ہاؤس ہوتا ہے، اس کا گھیراؤ کیا ہے۔ تو جو 40-50 لوگ جو گورنر کی سیکیورٹی میں تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کوفے کے لوگوں سے بولا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا ہے کہ جو ہے وہ اس کا جو انجام ہے وہ بڑا سخت ہوگا اور تم لوگ جو ہے وہ واپس لوٹ جاؤ، جو واپس لوٹ جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس ڈر سے جو ہے اس انجام کے ڈر سے جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ واپس ہوتی رہی اور لوگ جو ہے وہ واپس جاتے رہے، اور یوں جو ہے صرف چند افراد جو ہے وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈٹے رہ گئے، اور ان افراد میں سے جو ہے وہ چند ہی تھے جن کو جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس مقابلے میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے خط جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جاری کر دیا کہ آپ جو ہے یہاں پہ نہیں آئیں، اور یہ معاملہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب معاملہ تلوار کی طرف آیا تو بیعت سے اپنے پیچھے ہٹ گئے، تو آپ یہاں تک نہیں آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط ملا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رک کے جو ہے وہ مشورہ کرنے لگا۔ یوں جو ہے وہ حضرت حسین نے سوچا کہ جو ہے وہ اب رک جانا چاہیے، واپسی جانا چاہیے، لیکن جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے والد کا قصاص لیے بغیر جو ہے وہ واپس نہ جائیں گے۔ یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت اور جو ان کی کیفیت تھی وہ اور سخت ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم بالکل آگے چلیں گے، اور یوں جو ہے وہ کربلا کے واقعہ رونما ہوا، یعنی کربلا تک جو پہنچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کارنر کیا گیا، وہاں روکا گیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد جو کہ بہت ہی جابر حکمران تھا وہاں کا، تو اس نے جو ہے وہ حر کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ 1000 کا لشکر بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ کن جو ہے وہ معاملہ کرو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ میرے سامنے پیش کرو اور یزید کی جو ہے وہ بیعت پہ آمادہ کرو۔ تو یوں حضرت حر گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان سے مکالمہ کیا ہے اور ان کو سمجھایا ہے۔ تو جو حر جو ہے وہ ان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور یوں جو ہے وہ وہاں پہ حر بھی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر بعد میں عبید اللہ بن زیاد نے جو ہے وہ ایک اور لشکر بھیجا ہے، جو کہ عمر بن سعد یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کو جو ہے وہ بھیجا ہے اور لشکر کی تعداد بڑھا کے بھیجا ہے۔ یوں جو ہے وہ عمر بن سعد جو ہے وہ کیونکہ ان کی آئے تو تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے اور ساری چیزیں کرنے، لیکن ان کو جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مکالمہ ہیں، جو باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں وہ سمجھ آئی۔ انہوں نے سافٹ کارنر اختیار کیا، یعنی سافٹ کارنر اختیار کیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے جانے کے لیے جو ہے وہ آمادہ کرنے لگے۔ یہ خبریں جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد تک پہنچی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی ہٹا دیا اپنی عہدے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور جو بدبخت ہے شمر بدبخت کو جو ہے وہ لشکر دے کے بھیجا۔ حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یوں جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ اس سے مقابلہ ہوا، اور یہاں جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، بچے، اور یہ جو واقعہ ہم کربلا کا واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زین العابدین جو کہ آپ کے جو ہے وہ بیٹے تھے، اسی طرح جو ہے وہ اور شیر خوار بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اس کربلا کے واقعے میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ اور جب شمر گیا ہے تو اس نے جو ہے وہ فیصلہ کن مارکا، یعنی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بس ایک ہی بات تھی کہ یزید کی بیعت کرو، عبید اللہ بن زیاد کی جو ہے وہ بیعت کرو، اور جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئے، اور پھر جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ ہوا ہے اس لشکر کا اس لشکر کے ساتھ، تو بہت سارے جو ہے وہ بدبختوں کو جو ہے وہ مارا بھی ہے۔ یوں جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، جو ان کے گھر والے تھے، وہ شہید ہوتے چلے گئے، اور یوں جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک ایک کوفی کو پکارا ہے اور بتایا کہ تمہارا جو ہے وہ فلاں فلاں ہے، اور تمہارا جو ہے وہ خط ہے، میں خود یہاں پہ نہیں آیا بلکہ تم لوگوں نے مجھے بلایا تو پکارا ہے، اور بتایا ہے کہ فلاں فلاں کا جو خط ہے وہ میرے پاس موجود ہے، اور یہ والا خط مجھے موصول ہوا ہے، یعنی ایک ایک کا نام لے کے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں للکارا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سب تو ہمارے خطوط جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور ہماری بد نیتی ہے یا دھوکے بازی ہے یہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر فیصلہ کن مارکا اس نے کیا ہے، اور یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 محرم یعنی یوم عاشوراء والے دن جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ اور صرف جو ہے وہ ان میں یعنی مردوں میں اگر بات کریں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جو ہے زین العابدین جو ہے وہ بیمار تھے، کیونکہ تو وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو شہید نہیں کیا گیا، اور باقی جو ہے وہ صرف اور صرف خواتین جو ہے وہ اس میں رہ گئی تھی۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ شمر نے یا کوفیوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو خطوط تھے، کیونکہ وہ تو منہ بولتا ثبوت تھا کوفیوں کے خلاف، جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ان کی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ بتاتا تھا، تو وہ خطوط جو ہے وہ پورے خیموں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا تاکہ وہ آگے نہ پہنچ سکیں۔ یوں جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے رونما ہوا اور سن 61 ہجری میں، اور یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے ٹھیک 50 سال بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ ہار نہیں مانی، بلکہ اپنا سر کٹانا، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا۔ تو یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، جو کہ جنت کے جو ہے وہ سرداروں میں سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ نالج ہونی چاہیے، یہ مطلب اس بہت حساس معاملہ ہے، بہت حساس واقعہ ہے، اس میں جو ہے وہ لب کشائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، لیکن جو ہے وہ ہمیں کم از کم یہ واقعہ جو ہے وہ جس طرح رونما ہوا اور جو دھوکہ ہوا، اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ویل اویئر جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اب ملیں گے اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔